ان میں لالچ پیدا ہو گئی. تو یہ علم اس کے لیے نہیں ہے، یہ علم خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ اپنے علم سے اللہ کو راضی کرے. یہ ان کا درجہ بڑا ہے، کیونکہ یہ علم جو اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ حقوق کی معرفت کے لیے دیا ہے. کس کے لیے دیا ہے؟ حقوق کی معرفت، اللہ کا حق پہچانو، پھر اللہ کے مخلوق کا حق پہچانو. انسانوں میں اور حیوانوں میں یہ فرق ہے کہ حیوانوں میں آپس کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے. جیسے اصول میں آپ حضرات پڑھتے ہیں، اصول فقہ میں بقائے باہم، کہ انسانوں میں بقائے باہم ہے، حیوانوں میں نہیں ہے. ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. بال کاٹنے والے کو پیسے کی ضرورت ہے اور بال کٹوانے کو بال کی صفائی کی ضرورت ہے نہیں یہ بات؟ مزدور کو مزدوری کی ضرورت ہے، آپ کو تعمیر کی ضرورت ہے، تعمیر کے لیے آپ مزدور لاؤیں گے. خریدار کو مال کی ضرورت ہے، بیچنے والے کو اپنی روزی کی ضرورت ہے. تو یہ بقائے باہم ہے، جس کو بقائے باہم کہتے ہیں. اس بقائے باہم کی وجہ سے اللہ نے علم اتارا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کا حق ملے، کسی کا حق نہ رہے. تاجر پر خریدار کا کیا حق اور خریدار پر تاجر کا کیا حق. تو جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. اس حقوق کی معرفت کے لیے علم دیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 25% حقوق یہ تو اللہ کے ہیں اور 75% حقوق ان میں آپس میں ہیں. ہمارے درس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ، ان کی 4 جلدیں ہیں. پہلی جلد عبادت پر ختم ہو جاتی ہے، حج پر. پھر دوسری جلد شروع ہوتی ہے، وہ کتاب النکاح شروع ہوتی ہے. تباہی دنیا، نکاح ہوا، جی ہاں. وہ دوسری تیسری چوتھی جلد آخر جا کے کہ میرا وصیت اور میراث پر ختم ہوگی. 3 جلدیں ہمارے حقوق کی ہے اور 1 جلد اللہ کا عبادت. یہ فرمایا کہ 25% حقوق اللہ کے ہیں اور 75% ہمارے ہیں. اس لیے 3 سیکھنا ضروری ہے، نہیں تو کیسے حق پہچانے گا، تو کیسے حق ادا کرے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، حق ادا کر کے رہو یہاں اور اللہ سے اس کا بدلہ پاؤ گے. اور جو حقوق طلب کرے گا تو اس کے گرفتار ہوگا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا، حق ادا نہیں ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا ہے اور انسانوں میں سے رسول بنایا تاکہ ان کو پوری بات سمجھاوے، پوری بات اپنے عمل سے سمجھاوے. تو ہمارا علم جو ہے میرے دوستو یہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے. اللہ کا حق، یہ اللہ کی مخلوق کا حق درجہ بدرجہ. اس لیے اس علم کی طلب بھی چاہیے، اس علم کے حاصل کرنے کی محنت بھی چاہیے اور یہ علم دوسروں کو دینا ہے. یہ اس کا حق ہے کہ دوسروں کو تو یہ مشترک سرمایہ ہے بارش کے پانی کی طرح سے. بارش کا پانی سب کے لیے، سب کی حیات بارش کے پانی پر، اس طرح سب کی نجات اس علم میں رکھی ہے. اس لیے یہ علم مشترک ہے، سب کے لیے آیا ہے. جن کے پاس علم آئے اس کے پاس ایک امانت پہنچ گئی، وہ اس امانت کا حق ادا کرے تاکہ یہ امانت اس کے اہل تک پہنچ جائے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل کو پہنچا دو. یہ میں ہم نے پہنچائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہا میرے پاس جو امانت تھی وہ میں نے ساری پہنچا دی. یہی طریقہ ہے، یہ امانت لوگوں تک پہنچ جائے.
لوگوں تک پہنچانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ کے نبیوں کا طریقہ لوگوں کو دین دینے کے لیے بشارتوں کا طریقہ ہے. اس کا بشارتیں سناتے ہیں، فضائل سناتے ہیں، وعدہ وعید سناتے ہیں، فضائل فضیلتیں سنا کر وعدہ وعید سنا کر لوگوں کو اس پر تیار کرتے ہیں. زبردستی نہیں ہوتی، ترغیب ہوتی ہے تاکہ لوگوں میں اس کی رغبت پیدا ہو. اور رغبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ علم ہے. فضائل کا علم اللہ تعالیٰ مستقل نبیوں پر اتارتے ہیں. کسی عمل کی فضیلت عقل اور قیاس سے نہیں معلوم ہوتی. علم فضائل قیاسی نہیں ہے بلکہ القائی ہے. اللہ نے دیا ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، قیاسی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پر اس کا، اللہ کی طرف سے نبیوں پر اس کا الہام اور القاء ہوتا ہے. تو وہ فضیلتیں بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، تو لوگوں میں طلب پیدا ہوتی ہے. دوسرے طلب پیدا کرنے کا طریقہ نبیوں کے پاس ان کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ نبیوں کے اونچے اخلاق. یہ لوگوں کو مائل کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آتی ہے ان کے اخلاق کی وجہ سے. کہ وہ جہالت سے پیش آتا ہے، نبی اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا، نبی نے یہ کیا. تو یہ دو چیزیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں میں طلب پیدا کرنے کے لیے، اور وہ دونوں نبی استعمال کرتے ہیں اپنی دعوت میں، اپنی محنت میں. فضائل بھی سناتے ہیں اور اپنی دعوت میں وہ اخلاق سے پیش آتے ہیں. یہی علم کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں میں دین کی طلب پیدا کرانے کے لیے ان کو اس علم کا فائدہ، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں سنائیں تو لوگ مائل ہو جائیں گے. کتنے گھرانے اس تبلیغ کی محنت کی اجڑ ہوئے، اب ان کے گھر میں حافظ پیدا ہو رہے ہیں. حافظ جب بچوں کو حافظ بنایا کیوں کہ قرآن کے حفظ کی فضیلت سنی. ان کا ماحول وہ نہیں تھا، ان کا ماحول تو بہت اونچا تھا، لیکن اپنے بچوں کو حفظ کرایا، اپنے بچوں کو عالم بنایا، اپنے بچوں کو مفتی بنایا. تو کون سی طاقت سے؟ یہی طاقت سے. یہ فضیلتیں معلوم ہوئی، اس کی برکتیں معلوم ہوئی، حق معلوم ہو کہ بچوں کا یہ حق ہے. جی ہاں، دور دور کے ملکوں میں میں نے ایکسٹینشن کیا بہت سال ہوئے، تو میرے ساتھ میرے بات کا ترجمہ کر رہے تھے. میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ کہ میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں. ایکسٹینشن میں بخاری شریف کہاں پڑھی؟ آپ نے پڑھا کہاں؟ کہ بنگلور میں. تو ویسٹ انڈیز سے بنگلور آ کر عالم بن کر کے اب علم کی خدمت کر رہے ہیں. یہ اللہ مردوں میں سے زندہ پیدا کرے. جی ہاں، بخاری شریف پڑھا. ایسے پی جی گیا میں پی جی کا آخری کلاس یہ ہے جزیرہ، ہوائی جہاز سے گئے. ہم نے بات چیت کی، نے میں نے کوئی حدیث بیان کی، کیا بیان کیا ابو ہریرہ کی. تو ایک صاحب آئے مولوی صاحب کہ آپ نے وہ ابو ہریرہ کی جو بات کی تھی وہ سناؤ دوبارہ. میں تو آپ کون ہو؟ آپ کے دیش کے یہاں کے بنگلہ دیشی ہوں اور یہاں حدیث کا سبق پڑھا تھا.